It fluctuated. The scale tipped. He certainly obliged the captain by removing 2 left-handers with the new ball. Pakistan way back in this test match. And then this has become familiar and with some control. And then that happened. وائٹ واش کا خواب دیکھنے والی قومی ٹیم کی غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ پنڈی ٹیسٹ میں قومی ٹیم کے لیے شکست کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا. ٹیم دوسری اننگز میں مشکلات کا شکار. 94 رنز پر 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. امام الحق 9, عبداللہ شفیق 6, سعود شکیل 11 رنز کے مہمان ثابت ہوئے. شان مسعود بغیر رن بنائے 0 پر چلتے بنے. اس سے قبل جنوبی افریقہ ٹیم پہلی اننگز میں 404 رنز پر آؤٹ ہوئی. Given. And it's a fifer. قومی کرکٹ ٹیم کے لیفٹ آرم اسپنر آصف آفریدی نے ٹیسٹ کرکٹ کا 92 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا. پنڈی ٹیسٹ میں ڈیبیو کرنے والے 38 سالہ آصف آفریدی نے جنوبی افریقہ کے خلاف 5 وکٹیں حاصل کر کے ریکارڈ قائم کیا. آصف آفریدی ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو پر 5 وکٹیں حاصل کرنے والے معمر ترین بالر بن گئے. پاکستان نیوی نے بحر عرب میں تقریباً $1 ارب کی منشیات پکڑ لی. امریکی سینٹ کام کا خراج تحسین. پاکستان نیوی نے دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا. سینٹ کام نے ایک بیان میں کہا کہ کارروائی سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 185 سے منسلک PNS یرموک نے کی. کمبائنڈ میری ٹائم فورس کے مطابق 2 کشتیوں سے برآمد منشیات کی قیمت $97 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بتائی گئی ہے. کامیاب کارروائی پر وزیر اعظم کا پاک نیوی کو خراج تحسین. Wishes to the people of India. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade, we talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، ٹرمپ نے مودی کو خبردار کر دیا. اوول آفس میں دیوالی کی تقریب میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کی بھارتی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے. تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں. بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا. ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی. پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے. ایک سوال پر بولے محصولات کے بغیر امریکی معیشت گر جائے گی. سیکورٹی فورسز کی باجوڑ میں خارجیوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں. فائرنگ کے نتیجے میں ایک خارجی جہنم واصل متعدد زخمی حالت میں فرار. سیکورٹی ذرائع کے مطابق شاہی تنگی جنگل میں خاورجین کے ٹھکانوں اور سرنگوں کا مکمل صفایا کر دیا گیا. کارروائی کے دوران خارجیوں کے زیر استعمال اسلحہ، بارودی مواد، مواصلاتی آلات بھی برآمد. پاک افغان جنگ بندی کے بعد 10 روز میں بند تجارتی گزرگاہیں جلد کھلنے کا امکان. چمن میں پاک افغان بارڈر باب دوستی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند ہے. اسپین بولدک میں پھنسی 500 سے زائد خالی پاکستانی گاڑیوں کی واپسی ہو گئی. کسٹمز حکام کے مطابق آج سے صرف افغانستان جانے والی خالی پاکستانی گاڑیوں کو واپس کی اجازت ہوگی. بندش سے دونوں اطراف ویزا، پاسپورٹ، ٹریولنگ کرنے والوں کی بڑی تعداد پھنسی ہوئی ہے. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 2000 سے زائد افغان باشندوں کو افغانستان بھجوا دیا گیا.
پاکستان کا اعلیٰ سطح کا تکنیکی وفد کابل پہنچ گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وفد کا دورہ حالیہ پاک افغان کشیدگی سے قبل طے شدہ تھا۔ پاکستانی وفد وزارت داخلہ، متعلقہ حکام اور ٹیکنیکل ٹیم پر مشتمل ہے۔ وفد کی افغان طالبان حکام سے ملاقاتیں طے شدہ نہیں ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دورے کا حالیہ پاک افغان جھڑپوں، تناؤ، عبوری جنگ بندی یا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ وفد کا بیشتر کام کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ہے۔ وفد پاکستانی سفارت خانے میں ویزا نظام میں اصلاحات کا جائزہ لے گا۔ سندھ کے کچے میں متعدد ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ شکارپور پولیس لائن میں ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کی تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ آصف زرداری نے پالیسی دی کہ کچے کے علاقوں میں امن قائم ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکو اچھے شہری بنے۔ پولیس نے حکومت کی جارحانہ پالیسی کے تحت کام کیا۔ آج 70 ڈاکوؤں قانون کے سامنے پیش ہوئے، اپنے ہتھیار جمع کرا دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے واپس کی جانے والی بلٹ پروف گاڑیاں فوری بلوچستان بھجوانے کا اعلان۔ کہا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے سوشل میڈیا پر گاڑیاں دینے کی درخواست کی تھی۔ وزیر داخلہ نے فوری رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلٹ پروف گاڑیاں اب بلوچستان کو دی جائیں گی۔ نیب خیبر پختونخوا کی بڑی کارروائی۔ کوہستان میگا اسکینڈل میں مزید 8 افراد گرفتار، پکڑے جانے والوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ نیب ذرائع کے مطابق 2019 سے دسمبر 2024 کے تحت قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں سرکاری افسران، ٹھیکیداروں اور بینک حکام کی ملی بھگت سے لوٹ مار کی۔ سیلاب متاثرین کی امداد میں کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب آیا لیکن کوئی مدد کے لیے گھر سے نہیں نکلا۔ ملتان میں سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کرنے کی تقریب سے مریم اورنگزیب کا خطاب۔ کہا کہ سیلاب متاثرین کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں کا 83% سروے کر لیا گیا۔ 26 دن کی قلیل مدت میں وزیر اعلیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ وکیل خواجہ احمد حسین کے دلائل مکمل۔ ایڈوکیٹ شاہد جمیل کل سے دلائل کا آغاز کریں گے۔ دوران سماعت جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم آئین پڑھ کر سوال کر رہے ہیں۔ کچھ وکلاء نے تو کہا ترمیم کو ایک سائٹ پر رکھ دیں۔ چھبیس نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کی چوتھی بار ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کے ضامن کو شو کاز نوٹس۔ مزید سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کے تمام ملزمان کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ آج کی سماعت میں طلب کیے گئے 3 گواہ پولیس سب انسپیکٹرز پیش نہیں ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی نے کیس کی سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی جیل روپکار پر حاضری لگائی گئی۔ زرعی انکم پر ٹرپل ٹیکس کا نفاذ مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اب ٹیکس سلیب پرانے 15% پر آ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت میں گندم کی امدادی قیمت مقرر کی گئی۔ اگلے 6 سال تک ہم نے گندم درآمد نہیں کی۔ حکومت گندم خریداری کرے گی۔ گندم کی کم از کم قیمت 3500 روپے ہوگی۔ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے دور میں جس طریقے سے بی آئی ایس پی شروع کیا گیا جو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس کو انٹرنیشنل ادارے ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے کہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے کون آپ کے ملک میں۔ اگر جس حکومت کو اور جس حکمران کو یہ نہیں پتا کہ میرے آج وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اگر میں سپورٹ نہ کروں وہ بغیر روٹی کے سوئیں گے، تو اس حکمران کو حکمرانی کرنے کا حق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پسند نہیں آتا۔ پاکستان کی بہترین صحت سہولیات کراچی میں دستیاب ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ سندھ حکومت نے سڑکوں پر چیسٹ پین یونٹس کے کنٹینرز لگائے ہیں۔
NICVD نے امراض قلب کی سرجری کے عالمی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ حکومت سندھ سرمایہ کاروں سے متعلق سنجیدہ ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ چینی کمپنی آئے روز زمین دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت سے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بتایا جائے کہ پاسکو کے خاتمے کے بعد اب گندم کون اور کس میکانزم کے تحت خریدے گا۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے بنایا گیا قانون سوالیہ نشان ہے۔ جمہوریت کے لیے مزید بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب پارلیمان 5 سال پورے کرتی ہے، حکومتیں نہیں۔ ایک طرف جمہوریت کھیلتے ہیں، دوسری طرف ہماری قیادت پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو حسن مرتضیٰ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا حسن مرتضیٰ کے بیان پر رد عمل، کہا پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں؟ کیا حسن مرتضیٰ اپنی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ معافی آصف زرداری، بلاول کو مانگنی چاہیے، جن کے کنٹرول میں آپ جیسے ہارے ہوئے لوگ بھی نہیں۔ پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کر لی۔ مہنگائی کی شرح اب سنگل ڈیجٹ میں آ چکی۔ معاشی استحکام، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری، افراط زر میں کمی اور پالیسی ریٹ میں کمی اس کا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا کہ موجودہ زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں فچ، S&P اور موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی ہے۔ بولے گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی GDP میں 3% اضافہ ہوا۔ رواں سال 4% سے زائد کی ترقی کا ہدف تھا۔ سیلاب کے باعث اس میں کچھ کمی کا امکان ہے۔ امید ہے رواں سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ ملک میں مہنگائی غریب عوام کی دہائی، اشیاء ضرورت قوت خرید سے باہر۔ سبزیوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، ٹماٹر تاریخ کی بلند ترین سطح پر فروخت۔ لاہور میں پتنگ بازی نے ایک اور جان لے لی، گلے پر ڈور پھرنے سے نوجوان جاں بحق۔ 21 سالہ نعمان یوسف کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، راستے میں دم توڑ گیا۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مغربی کنارے میں اسرائیل کا فوجی آپریشن، فلسطینیوں کو گھر خالی کرنے کا حکم۔ غزہ میں 24 گھنٹوں میں مزید 13 فلسطینی شہید۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد شہید کیے جانے والے افراد کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ مختلف اسپتالوں میں مزید 57 فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئیں۔ شہداء کی تعداد 68,229 ہو گئی۔ غزہ میں لاشوں کے انبار لگ گئے، اسپتالوں میں گنجائش ختم، امداد تاحال بند۔ فرانسیسی صدر کا رفح بارڈر فوری کھولنے کا مطالبہ۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں لوٹا دی۔ اسرائیلی فوج نے ریڈ کراس سے یرغمالیوں کی لاشیں وصول کرنے کی تصدیق کر دی۔ لاشوں کو فورنزک میڈیسن کے نیشنل انسٹیٹیوٹ منتقل کیا گیا، جہاں شناخت کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس اب تک ہلاک 28 مغویوں میں سے 15 کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی ملاقات منسوخ۔ مذاکرات کاروں میں فون کالز کے درمیان تلخیوں نے معاملہ خراب کر دیا۔ دونوں صدور کی ہنگری میں ملاقات کا اعلان پچھلے ہفتے کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 2 ہفتوں میں چین کے صدر کے ساتھ بہت سی چیزوں پر بات چیت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات چیت پر اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔
मोदी हुकूमत लाखों किसानों की मौत का सबब बन गई। नाकिस पॉलिसियां हर रोज तकरीबन 31 भारतीय किसानों की जिंदगियां ले लेती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में 2014 से 2023 तक 1,11,000 से जायद किसान खुदकुशी कर चुके। नाम नेहाद तरक्की के नारों के पीछे खुदकुशियों का सिलसिला सफाक मोदी काबीना के मुंह पर तमाचा है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए मशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। ऐलान जल्द मुतवक्के। हुसैन तलत और खुशदिल शाह का जगह बनाना मुश्किल। इरफान खान नियाजी, नसीम शाह को पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के स्क्वाड में शामिल होने की तवक्को नहीं। शाहीन आफरीदी को आराम देने की तजवीज़। पहला मैच 28 अक्टूबर को खेला जाएगा। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। कोलंबो के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका ने बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान को 150 रन से हराया। और पाकिस्तान की 12 साल फातिमा नसीम दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल गर्ल बन गई। 1 मिनट में 42 के मुकाबले में 47 बार स्ट्रेचिंग का मुजाहरा किया। फातिमा नसीम ने इंग्लैंड को लिबर्टी बार्स का रिकॉर्ड तोड़ा। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में फातिमा नसीम का 7वां आलमी रिकॉर्ड की तस्दीक कर दी।